پروگرام بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جن محاذوں میں جن پرابلمز میں گھرا ہوا ہے وہ کوئی ایک پروگرام میں تو کیا وہ ایک دو لائنوں میں بھی سمٹ نہیں سکتی. ان کے لیے پیراگراف در پیراگراف پروگرامز در پروگرامز چاہیے. ہم نے آج کے اس پروگرام میں جن 3 ایشوز پہ بات کریں گے وہ واقعتاً ایسے ایشوز ہیں جن کا تعلق پاکستان کی ایگزسٹنس سروائیول سے ہے. پرویز مشرف صاحب کا آرٹیکل 6 کا مقدمہ لے لیجئے. اس نے پوری بہت سے لوگوں کے نزدیک پوری فوج کی ایسنس کو وہ ہلا سکتا ہے. ہمیں نہیں پتا ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن اگر ایسا ہوا تو ایسنس کو ہلا سکتا ہے فوج کی, اور اگر اچھائی کی طرف ہوا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے آئندہ مارشل لاز نہ لگیں. آگے اگر ہم چلیں ڈرون کے اوپر تو امریکہ نے جو ہے فاٹا کراس کر دیا. اس سے پہلے آج سے کئی سال پہلے بنو میں اٹیک کیا تھا, کہ اس کے بعد بہت عرصے بعد فاٹا کراس کر کے انہوں نے ہنگو کے اندر جو اٹیک کیا ہے وہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ دیکھا جا رہا ہے اس لحاظ سے کہ فاٹا نے عمران خان صاحب کی کال, چودھری نثار صاحب کی پکار, نواز شریف صاحب کا جو بوانگ دہر اعلان ہے کہ انہوں نے اٹھا کے بڑا وہاں پہ ایشو اٹھایا ڈرون کا, اس کو امریکہ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. سرتاج عزیز صاحب کے لیے بہت شرمندگی کا مقام ہے آج بڑی معذرت کے ساتھ کہ وہ کل فرما رہے تھے ہنگو اسٹرائک سے پہلے کہ جی امریکہ نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اب مذاکرات کے بیچ میں کوئی ڈرون نہیں گرے گا. این اس وقت ڈرون گرا اور چودھری نثار صاحب تک بھی یہ کہنے مجبور ہو گئے کہ سرتاج صاحب کو پتہ نہیں کس نے یقین دہانی یہ کرا دی تھی. اس طرح کے انہوں نے اعتبار کر لیا امریکہ کے اوپر. اس سے آگے چلیں تو اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس ملک کے لیے, حکومت وقت کے لیے, کہ عمران خان صاحب جو ہیں وفاقی حکومت کی فارن پالیسی کے بالکل برعکس جو ہے وہ جا کے کل نیٹو سپلائی لائن کو بند کرنے جا رہے ہیں. کتنے دن تک بند کریں گے, اس کا کیا کانسیکوینس ہوگا, امریکہ اور پاکستان کو آمنے سامنے لانے کی جنگی حکمت عملی عمران صاحب کی اپوزیشن کی گیم کھیل رہے ہیں یا واقعی نیشنل انٹرسٹ میں سب کچھ کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہیں. آج پرائم منسٹر نواز شریف کی ویژن 2025 ہم نے سنی. اس طرح کی ویژنز ہم ہر پرائم منسٹر کی سن چکے ہیں. گراؤنڈ پہ اور گراؤنڈ سے نیچے سطح زمین غربت سے نیچے بسنے والے لوگوں کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے, یہ ویژن ہی رہتی ہے, یہ عمل ہوتا ہے, یہ تو چلتا ہے پتہ 5 سال میں. لیٹ سی. لیکن پہلے ان کی بات سنتے ہیں. انہوں نے ڈرون پہ نواز شریف صاحب نے کیا بات کی سنوائیں گے. عمران خان صاحب نے کل بڑی اگریسو گفتگو کی نواز شریف صاحب کے حوالے سے. ہم پہلے نواز شریف صاحب کو کی بات سنواتے ہیں آپ کو, آج انہوں نے ڈرونز پہ کیا کہا, اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. میں نے اوباما سے بھی جا کے, پریزیڈنٹ اوباما سے جا کے یہ بات کی. میں نے کہا کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اور پھر جب پریس سے بات ہو رہی تھی اس وقت بھی میں نے یہ لفظ استعمال کیا, اور اوباما میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا ہم نے ان سے بات کی ہے ڈرونز کے اوپر, اور ہم نے کہا کہ ڈرون بند ہونے چاہیے. پاکستان کی سرزمین کی, پاکستان کی خود مختاری کی وائلیشن ہے یہ. ہمیں بہت دکھ اور بڑی تکلیف ہے کہ اس کے باوجود یہ ڈرون اٹیکس جو یہ ہو رہے ہیں. اور ہمیں پچھلی دفعہ تو یہ ہماری ٹاکس بالکل تیار تھی جس سے پہلے یہ ڈرون اٹیک ہوا, اور وہ سارے کا سارا دھرے کا دھرا رہ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر مناسب ہے, اور اسی طرح سے یہ ڈرون اٹیکس جو ہیں یہ ہمیں کسی قیمت پہ قابل قبول نہیں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے, ظلم ہے. جی, ڈرون ناقابل قبول ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے. نواز شریف صاحب یہ پلی کر رہے ہیں امریکہ کے, لیکن عمران خان صاحب اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. کن الفاظ میں سن لیجئے. ایک طرف سرتاج عزیز صاحب بیان دیتے ہیں کہ جی امریکنوں سے ہمارے سے وعدہ کیا ہے کہ کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوگا جب تک پیس پروسیس ہوگا, اور یہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد انہوں نے جواب دیا ہے. یعنی وہ ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, ان کی کوئی فکر نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے بھی باقی حکومتوں کی طرح اوپر سے مضبطیں کرنی ہے, اور اندر سے ان کو اجازت دی ہوئی ہے. اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہاں دوگلی پالیسی چل رہی ہے. امریکنوں کو کچھ کہتے ہیں, اپنی عوام کو کچھ کہہ رہے ہیں. یہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے کی اب ختم کریں بات. ہمارے ساتھ احمد رضا قصوری صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ مراد سعید صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرے, شمیلہ فاروقی صاحب موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمان, اور ہمارے ساتھ عابد شیرلی صاحب بھی موجود ہیں جو پی ایم ایل این کی ویژن کے بارے میں بات کریں گے. مراد سعید صاحب, بڑا پیٹرنٹ کوشچن ہے. آپ کی جو حکمت عملی ہے اس پہ ناقدین کی رائے یہ ہے کہ آپ تو اس ملک کو جو آلریڈی جنگ کے اندر گھرا ہوا ہے ایک اور جنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کل یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں نیٹو سپلائی لائن روکیں گے آپ, یہ بھائی کب تک روکیں گے, کتنے دن تک روکیں گے, کتنے گھنٹوں تک روکیں گے, یا صرف علامتی طور پر ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے جس طرح کہ آپ کے ناقدین کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کامران کے ابھی آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ سنائی ہمیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرائم منسٹر صاحب 9 مئی کو ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو ڈرون حملے کے حوالے سے میرا اتنا سٹرانگ موقف ہوگا کہ ڈرون گرانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. جب یہاں سے جا رہے تھے تو میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا یہی انداز تھا, لیکن امریکہ جا کے وہاں پہ جائنٹ سٹیٹمنٹ جب آتا ہے ہمارے سامنے تو اس میں ڈرون کا لفظ بھی نہیں ہوتا.
اس میں ڈرون کی بالکل بات ہی نہیں کی جاتی. واشنگٹن پوسٹ میں جو آرٹیکل آتا ہے ویکی لیک سے جو ثابت ہوتا ہے, وہاں پہ گریسن کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں اس سب سے یہ ثابت ہوتا ہے. لیکن اوباما کے سامنے تو انہوں نے ڈرون کی بات کی تھی نا مراد صاحب, اوباما کے سامنے بات کی تھی انہوں نے. جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیکھیں کامران جوائنٹ سٹیٹمنٹ بڑا اہم ہوتا ہے. وہاں پہ جو ان کی طرف سے جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس میں 4 باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے, اس میں ڈرون کا لفظ بھی نہیں تھا, میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. اچھا اب کل آپ کیا کریں گے یار مراد صاحب, یہ بات آپ کی آ گئی, آپ نے کنڈیم کر دیا پرائم منسٹر کی دوسری پالیسی, آپ سمجھتے ہیں کل کیا کریں گے؟ کل ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں فارن پالیسی ہمارے انڈر آتی نہیں, لیکن ہماری سرحدوں کی پامالی ہو رہی ہے اور اب وہ خیبر پختونخوا تک پہنچ چکے ہیں. ہم نے کل نیٹو سپلائی روٹ کو بند کرنا ہے, وہاں پہ ہمارا ایک بھرپور احتجاج ہوگا. پشاور کے اندر ہم سب جمع ہوں گے, جو نیٹو سپلائی روٹ ہے اسی کے اوپر ہمارا جلسہ ہوگا, اسی کے اوپر ہمارا احتجاج ہوگا. ہماری جو صوبائی حکومت ہے وہ اپنے طور پہ جا رہے ہیں یو ایس ایمبیسی کے خلاف. وہ تو ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے, میری بات تو سنیں نا. آپ اس کی سپلائی لائن کو کاٹیں گے یا صرف احتجاج ہوگا اور اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے جائیں گے؟ دیکھیں جب سپلائی لائن کے اوپر آپ احتجاج کر رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ نیٹو سپلائی روٹ بند ہو جائے گا, ان کو سپلائی نہیں جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کل انشاءاللہ ہماری پارٹی کے چیئرمین اپنے اگلا لائے عمل جو ہے وہ قوم کو دیں گے. اس وقت کامران بہت اہم بات ہے, ہم احتجاج کر رہے ہیں, کم از کم مردہ قوموں میں اور زندہ قوموں میں فرق ہی ہوتا ہے. اچھا مراد صاحب ایک بات بتا دیں, مردہ قوموں میں اور زندہ قوموں میں یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کلیئر کرتی ہے. اب آپ کلیئر کریں نا بھئی, احتجاج تو آپ کا 1 گھنٹے کا ہوگا, 2 گھنٹے کا ہوگا, 4 گھنٹے کا, 1 دن کا, لیکن سپلائی لائن کاٹنا تو ایسے ہوتا ہے جیسے کہ حکومت کاٹی سلالہ کی چیک پوسٹ کے سارے کے بعد. آپ سپلائی لائن کاٹیں گے یا صرف احتجاج کر کے واپس چلے جائیں گے؟ یہ تو کلیئر کریں نا. دیکھیں کامران, ہم بطور ورکرز عوام سب کو اکٹھا کر کے ہم اس طرح بند کریں گے. اگر حکومتی سطح پہ یہ بند کرنی ہوتی ہے تو آپ نے خود یہ حکومتی وقت کے سٹیٹمنٹ سنے ہیں کہ فارن پالیسی ان کے انڈر آتی نہیں ہے. ایم او یوز وغیرہ جو سائن ہوتے ہیں وہ آپ کی وفاقی حکومت کرتی ہے, لیکن کم از کم ہم خاموش نہیں بیٹھ رہے ہیں. اس چیز کو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے, کیونکہ ہم تحریک انصاف کیا کر سکتے ہیں, تو آپ صرف پروٹیسٹ کریں گے, آپ صرف پروٹیسٹ کریں گے, آپ سپلائی لائن کاٹیں گے نہیں, کرتے رہیں گے, ہم تو مراد صاحب ٹھیک ہے نا, آپ سپلائی لائن کاٹیں گے نہیں نا. کامران ہم کاٹ نہیں, آپ کی فارن پالیسی جو ہے, آپ کے مویوز وغیرہ جو سائن ہوتے ہیں وہ وفاقی حکومت کا کام ہے. یہ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ آپ ان سے یہ سوال کریں. مراد صاحب یہی کہہ رہا ہوں میں, ان سے کروں گا نا, ان سے تو میں کروں گا سوال, آپ سے سوال تو نہیں نہ کر سکتا وفاقی کا. تو یہ سبجیکٹیو وفاقی ہے, تو آپ پروٹیسٹ کریں گے پھر گھروں کو چلے جائیں گے, سپلائی لائن نہیں کاٹیں گے, یہی بات ہے نا. نہیں آپ کی سبجیکٹیو وفاقی نہیں دیکھیں کامران, ہم عوام کو جمع کر کے, اپنے ورکر کو جمع کر کے کل ہم نیٹو سپلائی روٹ کے اوپر ہی دھرنا دے رہے ہیں. یار مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی, میں آپ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے دھرنا دے دیا, سپلائی لائن جو ہے وہ آپ نے وہاں روک دی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ, پھر عمران صاحب واپس چلے جائیں گے اسلام آباد, آپ واپس آ جائیں گے نیشنل اسمبلی میں, تو سپلائی لائن چلے گی یا پشاور یا خیبر پختونخوا گورنمنٹ روکے گی یا پی ٹی آئی روکے گی اس کو, یا چلے جائیں گے بس؟ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کا یہی ہمارا موقف ہے. اور پی ٹی آئی فزیکلی روکے گی خان صاحب کل بالکل کتنے دن, اگلی لائے عمل کا اعلان بھی کرے گی. کتنے دن؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل ہمارے اگلی لائے عمل کا اعلان بھی ہوگا, آپ اس کو خود سن لیجیے. ٹھیک ہے شمیلہ فاروقی صاحبہ, آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کوئی آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسی پالیسی کا تسلسل ہے جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ کی حکومت نے بھی پرویز مشرف صاحب کا تسلسل برقرار رکھا فارن پالیسی میں, جب پریویس ایگریمنٹس ہوئے تھے اور آپ بھی تائب تھے اور ڈرون حملے آپ روک نہیں سکتے تھے, آپ کا بس نہیں چلتا تھا, تو آپ تو کنڈیم نہیں کرتے نا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو اس ایشو پہ. شمیلہ صاحبہ. شکریہ کامران صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ ڈرون اٹیکس شروع ہوئے تھے وہ 2004 کا وقت تھا, اور جنرل مشرف نے ظاہری بات ہے کہ اس کی حامی بھری تھی امریکہ کے ساتھ, اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اقتدار کو طول دینے کے لیے ایک ریفرینڈم ہوا تھا جو پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوا, جہاں پر عمران خان صاحب تھے اور انہوں نے اس ریفرینڈم میں ووٹ بھی ڈالا اس کی حمایت میں. تو جناب بات یہ ہے کہ ان پرنسپل شاید عمران خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرون اٹیکس ہونے چاہیے, کیونکہ ورنہ پھر وہ ووٹ نہ ڈالتے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے تھے کہ ہم ڈرون کو مار گرائیں گے. یہ تو جب ٹیلی ویژن کے اوپر پریشر آیا, ٹاک شوز, ہم نے پوچھا کہ بھائی خیبر پختونخوا سے روٹ جاتا ہے تو آپ نیٹو سپلائز روک دیں, تو اس کے بعد کہیں غور و فکر کے بعد بڑے یہ سن کے جب اتنی لانتیں ملامتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا جی ہم روک دیں گے. اب بھائی آپ روکتے کیوں نہیں ہیں؟ دوسروں کو تو آپ کہتے ہیں کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ کل آپ جائیں گے وہاں پر آپ جلسہ کریں گے, 2 گھنٹے ٹائم ضائع کریں گے, واپس آ جائیں گے. آپ کی حکومت ہے
सुने, मैंने बीच में ना आपके इंटरप्ट नहीं किया, बहुत सारी बातें कर सकती थी, तो जब एक खातून बात कर रही है दूसरी चीज ये है, प्लीज बीच कामरान साहब अगर देखें, मेरा खैबर पख्तूनख्वा के मर्दों में बहुत तमीज होती है। नहीं शर्मिला तो ये गलत तरफ मत जाए, मैं आपको कह रहा हूं कि पॉलिसी दो। मुराद सईद साहब आपके पास आपकी बारी आएगी यार, क्या हो गया मुराद साहब, क्या हो गया? चुप रहे आप, आराम से आप बात सुने, हौसला रखे बात सुनने का। मैं यही कह रहा हूं कि पॉलिसी दो यार। मुराद साहब शर्मिला साहब तो कंप्लीट कर ले यार, आपकी बात में वो इंटरप्ट किया उन्होंने। शर्मिला साहब कंप्लीट करें आप। ये तो अजीब बात है। नहीं कंप्लीट करें आप जी, आपका राइट है। देखिए कामरान साहब, होना तो ये चाहिए था कि इनकी पूरी कैबिनेट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक साहब की सरबराही में वहां जाके बैठ जाए और उस वक्त तक ना उठे जनाब जब तक ये ड्रोन अटैक्स ना रोक दे नेटो सप्लाईज। वी विल सपोर्ट देम। देखिए हमने भी 7 महीने नेटो सप्लाईज बंद रखे, लेकिन हमारा मौकफ ये था और हमारा जो पर्पस था वो ये था कि सलाला चेक पोस्ट पे हमारे फौजी जवान शहीद हुए, एक कॉज था। ये हकीमुल्लाह महसूद की मौत के ऊपर आज तक रो रहे हैं, ये दहशतगर्दों की मौत के ऊपर रो रहे हैं, और उसके ऊपर भी क्या रो रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। रोके ना सप्लाई लाइन, जलसा करने क्यों जा रहे हैं वहां पर? वाई फॉर एन आवर और फॉर 2 आवर्स? राइट, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है शर्मिला फारूकी साहबा, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, इसको इसी पॉइंट को उठाता हूं मैं। मुराद सईद साहब, ये पॉइंट शर्मिला साहबा ने दिया हो या किसी और ने दिया हो या किसी नाकिद ने दिया हो, इसको राइट स्पिरिट में लीजिए। पॉइंट तो बड़ा जबरदस्त है कि आप जो है सिर्फ आप पॉलिटिकल स्टंट करने जा रहे हैं, आपके नाक़दीन जी कह रहे हैं। जी बिल्कुल कामरान साहब, आप बात सुने, आपने जिस तरह इनको बोलने का मौका दिया इस तरह आप मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। नंबर एक ये कि विकीलीक्स में आया था, ये शर्मिला अब बात कर रही है ड्रोन हमलों के हवाले से। इन्हीं का दौर था, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, एन पेटरसन से मुलाकात के दौरान गिलानी साहब फरमा रहे थे कि हम पार्लियामेंट के अंदर एहतिजाज करते रहेंगे, फिर इसको इग्नोर करते रहेंगे, आप ड्रोन हमले करते जाए। जब जिन लोगों का बाहर पैसा पड़ा वो एहतिजाज नहीं कर सकते, इनका एक एमपीए खैबर पख्तूनख्वा का, उसको उन्होंने शोकाज लेटर भेज दिया, उनकी बेसिक मेंबरशिप कैंसिल कर दी क्योंकि उन्होंने नेटो के हवाले से और नेटो सप्लाई रूट की बंदिश के हवाले से यहां पे बयान दिया था, उसकी बिल्कुल बेसिक मेंबरशिप ही खत्म कर दी। शायद शर्मिला को इसका भी इल्म ना हो, अपने एमपीए की मेंबरशिप खत्म कर दी। देखिए जनाब वाला, यहां पे आके बात करना तो आसान है, लेकिन तहरीक इंसाफ वाहिद जुमात है इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर अपने पाकिस्तानी मफाद को खातिर देख के आपकी सरहदों की पामाली हो रही है। अच्छा मुराद, मैं आपसे सवाल करूं, कामरान सुने जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कैरी ल्यूकर बिल पढ़ा है? जी कैरी ल्यूकर बिल आपकी नजरों से गुजरा है? जी कैरी ल्यूकर बिल के अंदर जो है, मेरा सवाल आप सुनने पर्टिनेंट है बड़ा आपसे मुराद, आप मेरी बात का जवाब दे देना, शर्मिला की बात को आप छोड़ दें। कैरी ल्यूकर बिल के अंदर जो है आपके जो इस वक्त के सबसे अहम लीडर है शाह महमूद कुरैशी जो है मुराद सईद साहब, वो गए अमेरिका, कैरी ल्यूकर बिल करके आए, रिव्यू करवा के आए, दोबारा जब प्रोटेस्ट हुआ तब भी दोबारा गए और हमें उन्होंने समझाया कि कैरी ल्यूकर बिल पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। आपको पता कैरी ल्यूकर बिल में जो शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा थे उस वक्त के, जिसको एडवोकेट करते थे, जिस पॉइंट को, मेरी बात पॉइंट तो सुन लें यार, फिर आप जवाब दीजिएगा। उसमें यह लिखा हुआ है कि अमेरिका जो है वो कोयटा मुरीद के इन तमाम जगहों तक भी अटैक कर सकता है अगर उसको कोई ऐसी इंटेलिजेंस मिले जिससे अमेरिका के इंटरेस्ट जो है वो उससे अंडरमाइन होते हो। और अटैक की नोयत नहीं लिखी हुई कि वो अटैक किस तरह करेगा, बूट्स पे करेगा, ड्रोन पे करेगा। आपने कभी शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछा कि ये जो पॉलिसी वो करवा के आए थे एज अ वजीर खारजा, उसके ऊपर क्या बेंट ऑफ माइंड था उस वक्त वजीर खारजा का और हुकूमत का उस वक्त की? आपने कभी शाह साहब से ये बात पूछी है? मुराद सईद साहब आपकी पार्टी के लीडर। देखिए उस वक्त आपको याद होगा जब कैरी ल्यूकर बिल पास हो रहा था, उस वक्त तहरीक इंसाफ ने हर जगह पे एहतिजाज भी किया था और ये पीपल पार्टी की वजीर खारजा थी, हुकूमत वक्त जो थी वो पीपल पार्टी के पास थी। मैं जो सवाल उठा रहा हूं आप उनके जवाब सुने कि यहां पे हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारा एक मौकफ इनका होता है, लेकिन वहां पे जाके इनका दूसरा मौकफ हो जाता है। जिन लोगों का बाहर इतना पैसा पड़ा हो, जो लोगों के यहां पे तो सुप्रीम कोर्ट और ये लोग थक गए उनको एक खत के, लेकिन ये तो अपनी माल को और जायदाद को बचाने के लिए लगे हुए थे। कितना पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने कशकोल। अच्छा मुराद साहब, मेरा सवाल बड़ा पर्टिनेंट था, आप किसी और तरफ चले गए। अच्छा मुराद मेरी बात सुने, मेरा सवाल बड़ा पर्टिनेंट था, मैंने जवाब दे दिया उसका। नहीं आपने जवाब नहीं दिया, मैंने आपसे पूछा, मेरी बात सुने। आपकी पूरी पार्टी में फॉरेन अफेयर्स को सबसे ज्यादा अच्छा समझते हैं शाह महमूद कुरैशी, माशाल्लाह तजर्बा 5 साल का उन्होंने बड़ा क्लोज काम किया अमेरिका के साथ और एज अ वजीर खारजा।
آپ نے ان سے کبھی یہ سوال اٹھایا کہ جی آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب جیسے وزیر خارجہ بھی وکیل تھے ان کلوزز کے جن میں امریکہ کو پرمیشن دی گئی ہے مرید کے تک اٹیک کرنے کی؟ دیکھیں کامران، میں نے آپ کو اپنے پارٹی پالیسی بتائی کہ اس وقت بھی ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا تھا. وہ وزیر خارجہ تھے پیپل پارٹی کے، حکومت وقت تھی پیپل پارٹی کی، انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے شخصیات کے اوپر نہیں، میں نے پالیسی کے اوپر بات کرنی ہے. میں پالیسی بتا رہا ہوں، میں ان کی پالیسی پوچھ رہا ہوں آپ سے. چلیں ٹھیک ہے، عابد شیر علی صاحب آگے ہمارے ساتھ. اب عبداللہ صاحب انفیئر ہو جائے گا، ذرا ان کو بھی لے لوں میں بیچ میں، اور پھر آپ کو اور شمیلہ فاروقی صاحب کو بھی رکھوں گا. عابد شیر علی صاحب بہت وارم ویلکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں نے کامران صاحب اس کا جواب بھی دینا ہے. جی میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا جی ریبرٹ کرنے رسپانس کرنے کا. جی عابد صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی عابد صاحب ایک تو بڑا شکریہ، آپ کی طبیعت خراب تھی پھر بھی آپ نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی، پروگرام میں تشریف لائے. عمران خان صاحب نے کل کہا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کے دورے کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے امریکہ، اور یہ دوغلی پالیسی ہے. آج مراد سعید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. کیا کہیں گے عابد شیر علی صاحب؟ اتنے برے حالات ہو گئے پاکستان کے کہ اوپر سے پرائم منسٹر کچھ کہہ رہا ہے، اندر سے کچھ کہہ رہا ہے ڈرونز کے حوالے سے. دیکھیں جی، جو کامران شاہد صاحب جو ہماری پالیسی ہے ڈرونز پر، وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. یہ وہ مہلک بیماریاں ہیں جو ہمارے دور حکومت یا 4-5-6 مہینے کی یہ کھیل نہیں ہے. یہ پرویز مشرف کی اس وقت کی یہ ساری کی ہوئی ساری تکلیفیں ہیں. یہ وہ مہلک بیماری ہے جو پرویز مشرف کے دور میں چلی، اور یہ پچھلی دور حکومت میں بھی یہ جاری رہی. اب 4-5 مہینے میں جذباتی تقریر کر کے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر کے، یا کہہ دینا کہ جی اس وقت بھی کہا تھا جی کہ ہم نیٹو سپلائی بند کر دیں گے یو ایس ایڈ سے. ایک طرف تو آپ 5 بلین روپیز اپنے صوبوں کے پیسے لگانے کے لیے لے رہے ہیں، دوسری طرف دیکھیں یہ چیزیں معاملات پارلیمنٹ میں ریزالو ہونی چاہیے. اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا کہ اوپن ڈیبیٹ کرائی گئی، اس پر ٹیبل کی، حکومت نے ریزولوشن ٹیبل کی ڈرون سٹرائک کے اگینسٹ. تو میرا خیال ہے کہ یہ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانا اور یہ تاثر دینا اور پولیٹیکلی پوائنٹ سکورنگ کرنا، تو میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی تاثر. آپ اس ایک بات بتائیے، ایک بات بڑا جینون کوسچن ہے کہ جو چوہد نثار صاحب نے آج فگر آؤٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی سرتاج عزیز صاحب کو جو ہے وہ عجیب سی بات ہے، انہوں نے امریکہ پر اعتماد کر لیا، امریکنز کے اوپر. سر یہ فورن پالیسی میں بڑی ڈسپیرٹی پائی جا رہی ہے کہ کوارڈینیشن نہیں ہے. وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں امریکنز پہ اعتماد نہ کریں، سرتاج عزیز صاحب جو ہے آپ کے مشیر خارجہ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکنز ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے. تو امریکہ کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی کنفیوژن ہے میرے خیال سے حکومت کے رینکس میں. واٹس یور ٹیک؟ نہیں، کوئی حکومت کے رینکس میں کوئی ایسی کنفیوژن نہیں ہے یا کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں کامران صاحب، ماضی میں تو ایئر بیسز بھی دی گئی جہاں سے وہ اٹیکس کراتے. دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ کچھ 5-6 مہینے کا کھیل نہیں ہے. یہ پچھلے 11-12 سالوں سے آپ نے ایسی بری عادتیں ڈالی ہوئی ہیں، ایسے آپ نے ان سے کمٹمنٹس اور انڈرٹیکنگ آپ نے دی ہوئی ہے، ایسے ان سے معاہدے آپ نے کیے ہوئے ہیں جس سے مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے جو ایک طریقہ کار ہے. آپ کہیں کہ جنگ چھیڑ لیں، کہ آپ کی اتنی ہمت ہے جب آپ اس کنڈیشن میں ہے، آپ کے گھر میں کوئی ہے. عمران صاحب تو کہتے ہیں کہ میں فضائیہ کو، اگر وہ پرائم منسٹر ہوتے فضائیہ کو آرڈر کرتے ہیں کہ ڈرون مار گرائے، انہوں نے خود کا انٹرویو میں وہ کہتے ہیں وہ ہوتے تو اس وقت کی بات ہے نا، وہ ہوتے تب کی بات ہے. اب ان کو چاہیے پرفارم کریں صوبے کے اندر، بجائے کہ ہیلے بہانے ڈھونڈ کر توجہ میرے ساتھ ہی رہیے. آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو آ گیا. شمیلہ صاحب آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھی؟ مراد صاحب کے پاس جاؤں گا میں. جی شمیلہ صاحب. کامران صاحب، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے نمائندے نے اس بات کا جواب ہی نہیں دیا، نہ آپ کو نہ مجھ کو، کہ کیا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی پوری کیبنٹ بشمول وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کیا وہاں انڈیفینیٹلی بیٹھ جائیں گے سپلائی روٹ کے رستے کے اندر اور ان کو بند کر دیں گے؟ اگر یہ بات کرتے ہیں تو ویری گڈ. دوسری چیز یہ ہے کہ یس، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ایم پی اے کو بالکل سسپینڈ کیا ہے، کیونکہ اگر آپ پارٹی ڈسپلن کے خلاف جائیں گے تو ہر پارٹی کے اندر یہ ڈسپلن ہوتا ہے. انہوں نے بھی تو معافی منگوائی تھی نا جاوید ہاشمی سے، پریس کانفرنس کروائی تھی نا، کہہ دیا تھا نا انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ نواز شریف میرے لیڈر ہے، تو آگ لگ گئی تھی ان کو. بات یہ ہے کہنا کچھ کرنا کچھ. وہاں سے فنڈنگ بھی آ رہی ہے امریکہ سے، وہاں سے پروجیکٹس میں بھی مال لگ رہا ہے، وہاں سے امریکہ کو گالی بھی دینی ہے، یہ بھی کہنا ہے پبلک میں کہ سپلائی روٹس ہم روکیں گے، نیٹو روکیں گے، وہاں پر روکنا بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ان کی ڈسمل پرفارمنس ہے،
90 दिन में करप्शन खत्म कर देंगे, दूध की नहरें बह जाएंगी, पटवारी सिस्टम खत्म हो जाएगा, तालीम आम हो जाएगी, कुछ भी नहीं किया, सब जीरो। यहाँ इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ हो गया डाउन। उन्होंने कहा कि चलो एक जलसा ही कर दो, ये अवाम की जो ये एक कॉन्सेंट्रेशन है उनकी अटेंशन डाइवर्ट करो ये नेटो सप्लाई के ऊपर, और जनाब एक जलसा कर दो, 2-4 घंटे कौम के जाया करो और फिर वापस चल दो। अरे बैठ जाए ना इमरान खान साहब, बैठ जाए ना अपनी पूरी। यूं तो सारी रिमोट कंट्रोल से चलती है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, इनमें तो क्लैरिटी नहीं है। ये वैसे इनसे पहले जो अवामी नेशनल पार्टी थी उनमें क्लैरिटी तो थी, लड़ते थे, शहीद होते थे दहशतगर्दों के हाथों, लेकिन शहीद होते थे। मुराद सईद साहब, शर्मिला साहिबा का ये पॉइंट स्पोक्स पर्सन है, ये आप स्पोक्स पर्सन है दहशतगर्दों के, शर्मिला साहिबा कह रही, लेकिन उससे बढ़ के उनका जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि आपको पेशावर की और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पूछेगी नहीं कि अमेरिका के मुतालिक आप इतनी बातें कर रहे हैं, गुलामी ना कीजिए, और यूएस एड के सारे प्रोजेक्ट्स वहां चल रहे हैं, उसके मुतालिक कोई जवाब तक भी नहीं है। हमने पहले जवाब दिया जी, इसका हमने पहले जवाब दिया। मैंने जो सवाल किए थे उसका शर्मिला ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं इनके सवाल का भी जवाब दूंगा और आपके सवाल का भी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यूएस एड की जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। हमारी जब से हुकूमत आई है हमने कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे साइन नहीं किया, सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, एनपी के दौर के और कुछ एमएमए के दौर के चलते आ रहे हैं। अब दूसरी बात, इन्होंने बात की कि आपकी जो सूबाई हुकूमत है, सूबाई हुकूमत कल यहाँ पे जो अमेरिका को सखाना है उसके सामने भी एहतिजाज कर रही है, और नेटो सप्लाई रूट के ऊपर हम धरना दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ के वर्कर, तहरीक इंसाफ के अवाम, हम वहां पे धरना दे रहे हैं। देखिए हम वहां पे दे रहे हैं जो भी चीजें, आप जो कुछ भी बोले, लेकिन मैंने जितने सवाल किए उसका आपके पास जवाब ही नहीं है। तीसरी बात, इन्होंने की पटवारी की निजाम की खात्मे की, हमने यहाँ पे जो हम अपना सुने आराम से सुने, जितने भी हम यहाँ पे वादे करके आए थे, जो हमारा मंशूर था, आप एक एक चीज उठा के देखे, उस पे हमने जो मंशूर दिया था उसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ब्रेक पे जाना शर्मिला ने इतनी बात करनी है तो शर्मिला, कामरान आखिरी बात, आप अपनी रिफॉर्म्स के सवाल करें, शर्मिला की भी करें, मुझे भी करें। आपने करप्शन खत्म करनी थी, हमने कल्चर दिया है। शर्मिला देखिए, आप करप्शन करते रहे, स्पेस में आपके अकाउंट्स भरे हैं, स्पेस में आपके अकाउंट्स भरे हैं, आप उसको अकाउंट्स को भरते जाते हैं। हमने पहली दफा सुने हमने पहली दफा हमने ये करप्ट सिस्टम में रहना नहीं है। आपका क्या ख्याल है शर्मिला? बर्दाश्त पैदा करे, बर्दाश्त पैदा करे। देखिए आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, हमने अपना कल्चर दिया है, हमने करप्ट बंदों को अपने कैबिनेट से हटा दिया, हमने उसको खारिज कर दिया। हम करप्शन नहीं, हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं। आप राज्य के अंदर क्या कर रही है, आप सिंध के अंदर क्या कर रही है, आपको किसी चीज का इल्म नहीं है, जवाब है आपको पता ही नहीं है, क्योंकि करप्ट लोगों के पास कभी बात करने का तरीका नहीं होता, और कोई बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि करप्ट कभी बात नहीं कर सकते, करप्ट कभी बात नहीं कर सकते। आपके अकाउंट भरे हुए हैं, आपके अकाउंट भरे हुए हैं, आप बात नहीं कर सकते, आपने लिया हुआ है, गुलामी कर देंगे जो कुछ भी है। हमने यहाँ पे एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस किया, हमने करप्ट को जरा को खारिज कर दिया, आपने करप्ट को जरा को, आपने करप्ट को जरा को मुराद साहब ब्रेक बात सुने, प्रोग्राम काफी लंबा है हम में और आप में। चले अब ये हो गया, फर्क वाज़ेह हो गया। अब बात ये बहुत फर्क है, आप कभी हमारे शहीदों की जूती के बराबर नहीं है, हमने करप्ट को हटा दिया। अच्छा अब मैं ब्रेक ले लूंगा यार, मुराद साहब ब्रेक लेने देना, उसके बाद में वापस आऊंगा। आपके लीडरान की तरह बुज़दिल नहीं है मेरे लीडर, मेरी बात नहीं बोल रही, आप उनको कुछ कह नहीं रहे यार, आप बराबर ही बोल रहे हैं, मैं किसको बोलूं? मैं तो ब्रेक कह रहा हूं, जब से 15 मिनट से ब्रेक कर रहा हूं। सवाल मेरा था, जवाब मैंने देना था। ये आपका नहीं होगा, ये ओवर टाइम चल रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और होगा, पब्लिक में आके कुछ और। अच्छा शर्मिला साहिबा अब आप भी खामोश, आपको देखिए शर्मिला साहिबा आप भी खामोश, पॉलिसी का पता है, आपको दहशतगर्दी की जंग का पता है, आज कुछ और बोल रहे हैं। अच्छा चले अब ब्रेक पे हम जाएंगे व्यूअर्स, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पे तो बात चलती रहेगी। एक और बहुत बड़ा महाज है जो इस वक्त आबिद शेर अली साहब की हुकूमत को जो है वो सामने से फेस करना पड़ रहा है, फिरका वारियत और परवेज मुशर्रफ साहब का। अहमद रजा कसूरी साहब को शामिल करेंगे इस डिबेट में, शर्मिला फारूकी साहबा भी हैं, मुराद सईद साहब भी हैं और आबिद शेर अली साहब भी हैं। क्या इंसाफ के तराजू दो हो सकते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स दो हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम बैक। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा था 3 चैलेंजेस और महाज जो हुकूमत फेस कर रही है इस वक्त, उनमें मुशर्रफ साहब भी शामिल हैं। अहमद रजा कसूरी साहब ने हमें अभी ज्वाइन किया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था उस एंड पे। कसूरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, इससे पहले तो हम सोचते थे कि आर्टिकल 6 सिर्फ हवा में लगेगा, लेकिन अब
PMLN کی حکومت نے ثابت کر دیا کہ وہ سیریس ہے آرٹیکل 6 لگانے پہ. جو آپ سے لوگ روایتی سوال کرتے ہیں میں اس سے ہٹ کے ذرا سوال کروں گا. جو سب سے بڑا ڈیفینس ہے پرویز مشرف صاحب کا وہ یہی ہے اس وقت کہ جی وہ تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ایمرجنسی وغیرہ انہوں نے لگائی تھی. ان کا سب سے بڑا ڈیفینس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اکیلے نہیں ہیں وہ اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں. اگر آپ خود گواہ بلائیں گے پروسیکیوٹ کرنے کے لیے فوج میں سے تو سر فوج کا یہ سافٹ کارنر ہے وہ کہاں پہ جائے گا قصوری صاحب مشرف صاحب کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو موقف یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے جس کو آپ نے 3 نومبر 2007 تک مقید کیا ہوا ہے جی اصل میں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے 12 اکتوبر 1999 سے، کیونکہ دیٹ از دا ڈے جبکہ میاں نواز شریف کی حکومت کو ہٹایا گیا. اب چیز یہ ہے کہ یہ جب کھلے گا تو ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا، جو جیسے کہ جب میں آرگو کر رہا تھا اس کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے تو میں نے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ یہ پنڈورا باکس کھل جائے گا تو اس میں بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے اور پھر بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی. اب چیز یہ ہے کہ اگر یہ 700-800 آدمیوں کی لسٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے، یہ صرف جرنیلوں تک نہیں ہے، یہ وہ لوگ جنہوں نے کہ 17ویں ترمیم پاس کی، کیونکہ 18ویں ترمیم نے 17ویں ترمیم کو کا جو کور تھا، جو امبریلا تھا، وہ ختم کر دیا. جی جی تو 17ویں ترمیم جن لوگوں نے پاس کی ہے اس میں تمام MNAs اور سینیٹرز وہ بھی قصوری صاحب یہ آپ کی لسٹ میں جو ہے موجودہ چیف جسٹس کا نام تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ آپ کی لسٹ میں؟ موجودہ کا بالکل نام ہے جی، وہ تو نمبر 1 پر ہے. اچھا جی موجودہ چیف جسٹس کا نام تو نمبر 1 پر ہے کیونکہ اس نے 2 دفعہ قسم کھائی PCO کی. دیکھیں جب ججز کسی پر ایک انگلی یوں کریں گے کہ تم نے تو آئین توڑا تو 3 انگلیاں ان کی طرف ہیں. 3 انگلیوں کو انہوں نے جواب دینا ہے کہ جس مارشل لا کے تحت ایک انسٹرومنٹ، ایک لیگل انسٹرومنٹ بنایا گیا جس کو PCO کہتے ہیں، آپ نے تو اس کے نیچے اوتھ لی. تو ہاؤ کم کہ آپ میرا احتساب کر رہے ہیں؟ پہلے تو اپنا احتساب کیا، آپ نے کس خوشی میں اوتھ لے لی؟ تو چیز یہ ہے کہ یہ جب پنڈورا باکس کھلے گا تو یہ تو 5-6 سال اس مقدمے نہیں ختم ہونا. پاکستان کی جب بات سنیے کہ باڈی پالیٹکس آف پاکستان پہ اتنے زخم ہیں، اس پر ٹیررزم کا زخم ہے، مہنگائی کا ہے، اس پر غربت کا ہے، افلاس کا ہے، جہالت کا ہے. اگر آپ اور سب سے بڑا سیکٹیرینزم، یہ سیکٹیرزم کا جو اس وقت ایشو کریٹ ہوا ہے راولپنڈی میں، یہ ایک ایسا انفارچونیٹ قسم کا انسیڈنٹ ہے کہ جو کہ جس کے اگر یہ تمام ہے، اس میں آپ نے ایک یہ مسئلہ چھوڑ دیا ہے تو آر یو پلئنگ ود دی فائر. ٹھیک ہے قصوری صاحب یہ آپ کا پوائنٹ بھی آگے رکھنے دیجیے. ایک دیکھیں آج جو ماڈرن ایج میں ایک نئی اسٹریٹجی ہے، اس کو کہتے ہیں 4th جنریشن وار، کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کو باہر سے اٹیک نہیں کرے گا، اندر سے آپ کو سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، آپ کو ڈسٹروائے کر دے گا. یہ آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. عابد شیر علی صاحب میں آپ سے بڑی ایک ذاتی فیلنگ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ یقین کریں جب 12 اکتوبر 99 کا کو ہوا مجھے obviously ایز اے بینگ اے پاکستانی بڑا افسوس ہوا، لیکن اس سے بڑھ کر زیادہ افسوس یہ ہوا کہ بڑی فخر ہوا مجھے جب کچھ ججز نے PCO کے تحت حلف نہیں اٹھایا، لیکن بڑا افسوس ہوا جب کچھ ججز نے جو ہے وہ PCO کے تحت حلف اٹھا کر مشرف صاحب کے اس مارشل لاء کو جس میں نواز شریف صاحب کو برخاست کیا گیا لیجیٹیمائز کر دیا. اور اس سے بھی زیادہ افسوس جب ہوا جب 2005 میں موجودہ چیف جسٹس نے اوتھ لیا پرویز مشرف باوردی ایک پریزیڈنٹ سے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی آپ کا وردی والا ایک پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا. سر انصاف کا تقاضا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ 3 سال کا ٹینیور دیا اور آئین کے ترمیم کرنے کی بھی اجازت دی. آئین کے ترمیم کرنے کی بھی اجازت دی. کرنا چاہتے ہیں عابد شیر علی صاحب ان تمام ججز کو بھی along with the politicians and پرویز مشرف and other generals جنہوں نے یہ زیادتی کی پاکستان کے ساتھ؟ عابد صاحب دیکھیں کامران شاہد صاحب، اگر آپ وہ بھی ذرا مہربانی کر کے ارشاد فرما دیتے جس میں آپ نے خود مارے کھائیں چیف جسٹس کی بحالی کے لیے، آپ نے خود مارے کھائیں، آپ کو پتہ صحافیوں کو اٹھایا گیا، مارے پڑی، تو اس کا بھی ذکر کر دیجئے گا اور اس میں وہ تمام پہلو آ جاتے ہیں. تو جو انہوں نے سٹینڈ لیا اگینسٹ مشرف اور جو بھی سلسلہ ہے، قصوری صاحب مجھے اچھے لگتے اگر مہربانی کر کے یہ جہالت اور یہ سبق پڑھاتے پرویز مشرف کے دور میں، یہ دہشت گردی کا ٹیررزم کا سبق دیتے پرویز مشرف کو دیتے جنہوں نے یہ سارا بیڑا غرق پاکستان کا کیا، اور جو پاکستان کے آج حالات ہیں، پاکستان کے جو کنڈیشن ہے، یہ ساری اس شخص کی پیدا کی ہوئی ہیں.
ہم پرسنلی وکٹمائز ہوئے ہیں اس شخص سے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں پارٹی نہیں بننا چاہتے. اگر قصوری صاحب کو کوئی ابہام ہے, ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, ایک اچھے وکیل ہیں اور نام بھی ہے ان کے فیملی کا, مجھے تو پہلے قصوری صاحب یہ بتا دیں کہ کیا ماشاءاللہ کا نفاذ پاکستان میں ہونا چاہیے, کیا آمریت کا دور پاکستان میں ہونا چاہیے, کیا یہ آمریت کو سپورٹ کرتے ہیں قصوری صاحب, کیا قصوری صاحب آئین توڑنے والوں کا ساتھ دینا پسند فرمائیں گے, کیا قصوری صاحب ان لوگوں کا ساتھ دینا پسند کریں گے جنہوں نے بلوچستان کا بیڑا گرک کیا, نواب اکبر بگٹی, لال مسجد, میں کون کون سا ایسا جرم گناہوں جس کی وجہ سے آج پاکستان کا جسم چھلنی چھلنی ہوا ہے اور پاکستان کو آج 12 سالوں سے یہ سزا پرویز مشرف کی بھگتنی پڑتی ہیں. میں آفرین ہوں قصوری صاحب اگر ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. ایک آزاد عدلیہ کے کوڈ میں بال ہے, ہم اس میں پارٹی نہیں, جتنا ہم سے پوچھا گیا ہم نے اپنی رائے دے دی, ہم نے ایک اور ریفرنس بنا کر دے دی. اب عدالتوں میں کیسز ہیں جو ہم سے پوچھا گیا, ایف آئی اے کا ریکارڈ ہے, ہم نے تو قانون کو چاہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ ہم یا قصوری صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آزاد عدلیہ اور رول آف لا ہونا چاہیے, پاکستان میں خود مختار عدلیہ ہونا چاہیے اور آزادانہ فیصلے ہوں تاکہ آنے والے دور میں کوئی عامر پھر سیاسی لوگوں پر شب خون نہ مارے. صاحب جواب دے دیجئے, آپ کا کلائنٹ جو ہے ان کے اوپر الزامات کی بھرمار ہے, عابد شیر علی صاحب بتا رہے ہیں اس ملک کو تباہی کے ذمہ دار وہی ہیں مبینہ طور پر. جی دیکھیں, یہ ان کے سیاسی الزامات ہیں, اس کو جب تک عدالتی نظام سے اسٹیبلش نہیں کریں گے, کیونکہ جہاں تک جنرل مشرف کا ٹیک اوور 12 اکتوبر کا ہے, اس کو ظفر علی شاہ کیس میں کوئی 800 صفحے کا ججمنٹ ہے جس میں کہ اس ملک اس ٹائم کے اکنامک کنڈیشن, ابتر کنڈیشن, لوٹ مار اور جو بیڈ گورننس اور جس طرح ملک کو شدید خطرات تھے, اس کو 11 ممبر بینچ نے کرپشن کا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف کوئی ایک کیس مجھے بتا دے قصوری صاحب, میں خدا کی قسم آپ دو کہیں گے, میں بتاتا ہوں, ایک الزام ثابت کر دیں, ایک نواز شریف صاحب کے, شہباز شریف صاحب کے, کوئی حکومت کے خلاف آپ ایک چیز بھی میاں نواز شریف, وہ اس میں آپ اگر ڈیٹیل میں پڑھیں, انہوں نے کہا یہ کہ سیاسی یہ فیبریکیٹڈ ہے سارے کیسز, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن, آپ ذرا ڈیٹیل ججمنٹ پڑھیں. اگر اس پہ بھی آپ ڈیبیٹ رکھنا چاہتے ہیں, آپ کامران صاحب اگلا پروگرام رکھ لیں, میں بالکل ان کے ہر چیز کی جواب دوں گا اور اسی ججمنٹ سے نکال کے. شیر علی ذرا حوصلہ کرو بھائی, آپ ہمارے برخوردار ہو, ذرا حوصلہ کرو سننے کی. بات یہ ہے کہ اس میں ظفر علی شاہ کیس کے اندر پورا ایک چارٹ دیا ہوا ہے جس میں ایگزیکٹ میں دے رہا ہوں فگر 6149 ملین روپیز انہوں نے بینکوں کے دینے, کنسورٹیم آف بینکس کے, جو انہوں نے سٹے آرڈر لے کے رکوائے ہوئے ہیں, اور اتنا سخت الزامات ہیں ان پر کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اگر آپ وہ کیس پڑھنے کی جسارت کریں. بات یہ ہے کہ ہم لوگ آ جاتے ہیں یہاں بولنے کے لیے, کوئی ریسرچ ورک نہیں کرتا, کوئی پڑھتا کوئی نہیں ہے. بھائی پڑھ کے آئیے, میں پڑھ کے آیا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ 6149 ملین روپیز کا کیا وہ آپ دیکھیں, اس کو پڑھیں, اس میں کہا کہ یہ الزامات لگائیں گے پرویز مشرف کی طرف سے, ایک بھی پروو نہیں کیا, جائے کوٹے لے کر جائیں, ہر چیز کو کون سا اسٹیبلش ہوا, کون سا اسٹیبلش ہوا ہوتا تو ہم نائل ہو جاتے, الیکشن نہ لڑ سکتے. کمال کرتے ہیں آپ, ٹیک اوور کو جسٹیفائی کیا 11 ممبر بینچ اور سپریم کورٹ نے, ایک عامر کو جسٹیفائی کر رہے ہیں آپ, قصوری صاحب ایک عامر کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, انہوں نے 3 سال بھی دیے, میری بات سنیں, آپ عامر کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, ترمیم بھی کر سکتی ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ ماشاءاللہ آئین کو پڑھتے ہیں, آپ قانون کو جانتے ہیں, آپ ایک عامر کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اس شخص کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کا بیڑا کر دیا. میں شیر علی تمہارا بھی کیس لڑوں گا, میں نواز شریف کا بھی کیس لڑوں گا, میں تو وکیل ہوں, کانسٹیٹیوشن لائر ہوں. قصوری صاحب اللہ کا فضل و کرم ہے, ہم نے کبھی قانون کو ہاتھ نہیں لیا, جب قانون ہاتھ میں نہیں ہے آپ ہمیں لٹکا دیجئے گا. تمہیں کل ضرورت پڑ جانی ہے. جب جوید ہاشمی صاحب کو آپ نے 25 سال سزا دی, وہ کس جرم میں دے دی تھی پرویز مشرف نے, کچھ یاد ہے آپ کو؟ اس پروگرام میں بہت بہت ویلکم بیک. عابد شیر علی صاحب کو, عابد شیر علی صاحب اور جتنے پینلسٹ ہیں, میں جاؤں گا شمیلہ فاروقی صاحبہ کے پاس. لیکن عابد شیر علی صاحب, میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ
کنڈیم کرنا اس لیے ضروری ہے کچھ کیسز کو اور کچھ واقعات کو کہ یہ آپ کے اور میرے دونوں کے انٹرسٹ میں. ظفر علی شاہ کیس میں جو لائنز لکھی ہوئی ہیں میں اس سے ایگری نہیں کرتا اور آپ بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے اور ہو سکتا ہے اس میں بہت جھوٹ ہو, لیکن یہ لکھی جوڈیشری نے ہے. لکھا ہے کہ جی پرویز مشرف کا مارشاء اللہ جائز ہے کیونکہ پرائم منسٹر نواز شریف اداروں کو لڑا رہے تھے, حالانکہ میں اسے ایگری نہیں کرتا, لیکن یہ لکھا ہے جوڈیشری نے. معیشت کو تباہ کر چکے تھے, ملک کو تباہی کی طرف لے کے, اس لیے سر یہ بڑی لائنیں میں اس لیے کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا بھی اس وقت کہ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسے بھی کنڈیم کرنا ضروری ہے. ظفر علی شاہ کیس کو ریوزٹ کرنا صاحب یہ انہوں نے جو آپ پڑھ رہے ہیں نا یہ پرویز مشرف کی طرف سے کہا گیا. نو سر یہ فیصلہ ہے, یہ فیصلہ ہے جوڈیشری نے ہولڈ کیا, جوڈیشری نے ہولڈ کیا فیصلہ ہے. میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے گا, اس کو ریوزٹ ہونا چاہیے پرائم منسٹر کی طرف سے ان کی حکومت. لیکن میں شمیلہ صاحبہ کے پاس جاؤں گا. شمیلہ صاحبہ آپ لوگوں نے عجیب منطق دے دی. چلے قصوری صاحب یہ بات کہیں کہ جی جائیں آپ اکتوبر تک تو بات سمجھ آتی ہے, وہ تو سب کے گرد گھیرا ڈالنا چاہتے ہیں. خورشید شاہ صاحب کیوں کہتے ہیں کہ 12 اکتوبر سے سٹارٹ کیا جائے اور آپ نے کیوں نہیں کیا 5 سال میں؟ جی دیکھیے کامران صاحب, دیکھیے اصولی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ڈکٹیٹر کو, ایک آمر کو سزا دینی ہے کہ ملک میں جو اتنی غربت آئی یا مسائل آئے, وہ جنگ جو امریکہ کی جنگ تھی ہم پہ مسلط ہو گئی, یہ ڈرون اٹیکس کے حوالے سے جو ایک مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے جناب کی جی وہ وائلیشنز ہیں سوورینٹی کی جو کہ حقیقت ہے اور نہیں ہونے چاہیے, یہ تو سارا اس دور میں ہوا نا, 12 اکتوبر 99 کے بعد ہوا نا. 8 سال کا آپ ایک آمرانہ دور کنڈون کر رہے ہیں, اس کی بات ہی نہیں کر رہے, اس پہ سزا دینے کی بات ہی نہیں کر رہے. آ گئے 15 دن پہ, نومبر 3 پہ. بھائی وہ جو ایک مسلسل ایک تسلسل چلا آ رہا تھا, وہ وقت جس دن ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈسمس کیا گیا, اس سپر نے آئین کو پامال کیا, وہاں سے شروع کرے نا بھائی. لیکن شمیلہ صاحب کچھ تو کر رہے ہیں نا, وہ دیکھیں نا لمبے والے کچھ تو کر رہے ہیں نا, کچھ تو کر رہے ہیں, مطلب آپ کی حکومت نے وہ بھی نہیں کیا جو وہ کر رہے ہیں. کچھ کی بات نہیں ہے نا, کچھ نہیں. میرا سوال صرف یہ ہے, دیکھیں ہمیں تو چھوڑ دے نا, ہمارے تو اور بھی مسائل تھے. سب سے زیادہ ڈسے ہوئے تو یہ ہیں, ہم نے تو جناب حکومت بھی چلانی تھی, ہمارے پاس وہ میجورٹی بھی نہیں تھی, کولیشن پارٹنرز بھی تھے, کنسنسس بھی ڈیولپ کرنا تھا, عدالتوں سے بھی ہمارے مسائل چل رہے تھے, سیلاب بھی آ رہے تھے, نہ جانے کیا چیزیں. ان کے پاس تو بڑی بھاری اکثریت ہے. نہیں, میرا صرف کامران صاحب عابد شریل صاحب سے صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے اپنی نالج کے لیے کہ جناب یہ 12 اکتوبر 99 سے کیوں نہیں کرتے؟ میرا بھی یہی سوال ہے, نہ لگانے کا کیا جواب ہے؟ یہ میں سے سوال لیتا ہوں, لیکن جلدی سے کوئکلی قصوری صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. کامران صاحب جواب دے دوں جی, میں آپ کو ابھی بالکل ٹائم دوں گا. قصوری صاحب اس سے پہلے ٹائم ختم ہو, جواب دے دیجیے. اگر پرویز مشرف صاحب کو سزا ہوتی ہے اس کورٹ سے عمر قید کی یا سزائے موت کی جو بتا رہے اپنا حکومتی وزراء اس وقت بات کر رہے ہیں, تو کیا پارڈن کے لیے پریزیڈنٹ کو یا پرائم منسٹر کو خط لکھا جائے گا یا نہیں؟ کامران میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ان کو کلین چٹ ملے گی. وہ ڈرائی کلین ہو کے, سیاسی طور پر ڈرائی کلین ہو کے اس ملک میں ہی ول ایمرج ایز اے پولیٹیکل لیڈر ان ہز اون رائٹ. ٹھیک ہے, یہ مقدمہ جو ہے یہ باقی جیسے کہ عابد صاحب ہنس رہے ہیں آپ کی بات پہ, آج تک نہیں پتا لگا, میمو گیٹ کمیشن آج تک نہیں پتا لگا, اپنا ایبٹ آباد کمیشن آج تک نہیں, یہ بھی اسی طرح ہی ختم ہو جائے گا. اور مجھے یہ ہے, میں آج کہہ رہا ہوں, آج لکھ لیجئے, مجھے یہ حکومت مارچ سے آگے چلتی نظر نہیں آتی. عابد صاحب آپ کی تو حکومت مارچ سے آگے جاتی نہیں. اور شمیلہ فاروقی صاحبہ کا جواب دے دیں جلدی سے, 30 سیکنڈ پھر مراد سعید کو. میرا خیال ہے قصوری صاحب نے آج طوطے رکھ لیے فالے نکالنے کے لیے, تو وہ بہتر ہے کہ وہی کام کریں. دیکھیں ان کے تو وزیر اعظم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ یہ ڈویبل نہیں ہے. جہاں ہم نے اپنی سپورٹ کا پورا ان کو یقین دلایا تھا اس وقت تو کہتے تھے ڈویبل نہیں ہے. آخر کسی نے تو ان کو جالا ڈالنا تھا, کسی نے تو روکنا تھا. 12 اکتوبر کوئی کام کا سوال آپ دیکھیں, ان کو چاہیے تھا, دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا تھا. ان کے پرائم منسٹر کی نکال لیں, جب انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا جی کہ حکومت فیصلہ کرے آرٹیکل 6 کا, انہوں نے کہا تھا کہ ڈویبل نہیں ہے. اگر اتنے بھائی 12 اکتوبر کا جواب دے دیں شمیلہ کے سوال کا. ہم نے تو کہہ دیا نا, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. آپ تو کر رہے ہیں نا 3 نومبر ہم دیکھیں ہم نے تو صرف اپنی نالج کے لیے جاننا چاہتی ہوں کہ 12 اکتوبر سے کیوں نہیں. اچھا مراد صحیح صاحب مجھے آواز آ رہی ہے. آپ 3 نومبر سے کہ آپ کو دیکھیں وہ اب ڈکٹیٹر اب عدالتوں میں عدالتیں فیصلہ کریں. بسم اللہ, اب قصوری صاحب تو ہمیں گھروں میں بھیجنا شروع ہو گئے, اب تو ہوائے چلا رہے ہیں.
تو آپ چلو اس میں جی۔ پارٹی بن جائے, آپ کہہ دیں کہ ڈاکٹر جائے گا میں بندہ کو کریں, آپ بھی پارٹی بن کراس جائیں, کرو گے تو پھر بات بنے آپ گی. شمیلا بی بی بات پارٹی کرو بن گے پھر بات اچھا بنے گی. قصوری صاحب سے ایک سوال ہے میرا آخر, ایک منٹ آپ آپس میں نا آپ قصوری پارٹی صاحب بن جائے بیچ میں. قصوری صاحب یہ بتائیے مارچ 12 میں اکتوبر سے فرینچ کیوں نہیں کر رہے ریولوشن 99 فرینچ سے؟ ریولوشن جیسا ریولوشن آ رہا ہے. اچھا چلے وہ تو خیر لوگوں آپ کا نے اچھا لوگوں نے آپ لوگوں لے کی کر آئیں لاشیں گے, گھسیٹنی آپ ہیں, یہ وقت ڈکٹیٹروں آ کے رہا ساتھ لے ہے کر آئیں بڑا گے, قریب. آپ ان اور لوگوں کے ساتھ دلوں لے میں کر آئیں گے بھی جنہوں نے کھایا پاکستان کی پیا ہوا ہے, سوورنٹی ان کی بھی لاشیں بیچی, گھسیٹی آپ ان لوگوں کے ساتھ لے کر آئیں گے جنہوں نے پاکستان کو آج آپ پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا. قصوری صاحب خدا کے لیے خدا کا خوف آئیں, آپ ایک ڈکٹیٹر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, پروگرام کا وقت ہوا 18 ختم کروڑ. اور پاکستان ان 3 محاذوں پہ کھڑا ہوا ہے. پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے, اور کب نکلے گا باہر یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. کل تک کے لیے مجھے تو اس پروگرام سے اجازت دیجیے.